بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہیلو پاکستان۔ دنیا بھر میں جہاں کوئی ایک بھی پاکستانی ہے وہ ہے میرے لیے ایک چھوٹا سا پاکستان۔ خوشخبریوں کا موسم ہے پاکستان میں، ایک نہیں، دو نہیں، ایک دو روز نہیں، مہینے میں ایک نہیں، اللہ کی ایسی مہربانی، ایسی عنایت، ایسی بخشش، ایسی عطا، ایسا کرم ہوا ہے اس سرزمین پاک پہ جس کی کوئی مثال ماضی میں قریب میں کم از کم نہیں ملتی۔ اور بدخواہوں میں صف ماتم۔ مثال کے طور پہ میں نے آپ کو کل کہا کہ عمران خان کی جو گلوبلائزیشن اس کے کام کا جو ماڈل ہے اس کے، آج میں اس پہ 3 اضافے کرتا ہوں۔ یہ کل نہیں تھے، آج ہی سامنے آئے ہیں۔ پہلا اضافہ یہ ہے کہ مسلم دنیا میں اب دیکھیے نا، where there is a will there is a way، اور دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ تو میں کل کہہ رہا تھا گلوبلائزیشن، تو جو جارڈن انسٹیٹیوٹ ہے، سب مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ ہے اور انسٹیٹیوٹس ہیں، یہ بڑے تھنک ٹینکس ہیں، بہت زبردست قسم کا ان کے پاس ہوتا ہے سارا ڈیٹا اور سارا عملہ اور سارا کام، اور ساری ان کی انگریس بڑی زوردار ہوتی ہے۔ میں نے ان میں سے کئی کو خطاب بھی کیا ہوا ہے، اس لیے مجھے پتہ ہے۔ اس کے جو اندر انہوں نے مین آف دی ایئر اس کی سلیکشن کی ہے۔ آپ گیس کر سکتے ہیں کون ہے مین آف دی ایئر؟ مرد بحران، مرد پاکستان، عمران خان۔ اور انہوں نے جو کلاسیفیکیشن کی ہے وہ بڑی زبردست ہے۔ انہوں نے مسلم ورلڈ کا مین آف دی ایئر فرام دی مسلم ورلڈ اینڈ مسلم مین آف دی ایئر، یہ انہوں نے 2 طرح سے اس کو سیگریگیٹ کر کے پھر کمبائن کیا، اور پھر یہ پاکستان کے اوپر اللہ کی عطا ہوئی ہے کہ اس کا جو مینیجر ہے اس کو یہ عالمی اعزاز ایک اور ملا ہے۔ آج پرائم منسٹر نے مجھے کال بھی کی تھی دن میں، اور ان سے کچھ گفتگو بھی ہوئی، تھوڑی سی میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کروں گا۔ لیکن اسی پہ یہ خبر نہیں رکتی پاکستان میں نے جس طرح کہا خوشخبریوں کا موسم ہے۔ آئیے ذرا خوشخبریوں کی طرف۔ پہلی میں نے آپ کو سنا دی، میں دوسری آپ کو سنانے لگا ہوں کہ UAE کے ساتھ رابطہ ہوا ہے، اور بہت ساری اوپننگ پاکستانیوں کے لیے، پاکستان کے لیے UAE سے ہو رہی ہے۔ یہ پرائم منسٹر کہا کہ جس طرح میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ وہ آپ کو بتائیں گے، لیکن یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو آج کی نیوز ان دی میکنگ اور سٹوری ان دی میکنگ اینڈ پروگرس ان دی میکنگ ہے پاکستان کے لیے، خوشخبری ان دی میکنگ کے یہ سیدھا۔ تیسرا ہے کہ قطر سے بھی رابطہ ہوا ہے، اور وہاں سے بھی پاکستانیوں کے لیے اوپننگ۔ کسی نے کہا کہ عمران خان بھیک مانگتا ہے۔ اس سے پہلے لوگ کہتے تھے کہ جولی پھیلا کے مرحوم مغفور عبدالستار عیدی صاحب بھی جولی پھیلاتے تھے۔ ایک بنیادی نقطہ ہے کہ اگر اپنے لیے کوئی ہاتھ یا جھولی نہ پھیلائے، اپنے لیے معافی نامے اور NRO نہ مانگے، اپنے لیے رعایتیں اور مہربانیاں سوائے اللہ رب العزت کی ذات کے انسانوں سے مطلب براری کے لیے اور ملک سے فراری کے لیے نہ مانگے، تو وہ عظیم آدمی ہے۔ وہ آپ ہیں، میں ہوں، کوئی بھی ہے، irrespective of the name۔ یہ بہت عظیم کام ہے کہ آپ جن کے پاس نہیں ہے، یا جن کو ضرورت ہے، یا جن کو کمی ہے، یا جن کو بحران ہے، یا جن کو افلاس ہے، یا جن کو تکلیف ہے، ان تک کہیں سے بھی آپ جائز ذرائع ضروری ہیں کر کے ان تک پہنچا دیں۔ تو نہ ایدھی نے اپنے لیے مانگا، نہ عمران خان نے اپنے لیے مانگا، وہ پاکستان کے لیے، پاکستانیوں کے لیے مانگتے رہے۔ آج بھی پاکستان کا وزیر اعظم وہ اپنے لیے نہیں مانگتا۔ یہاں ایسے ہیں جو بڑے بڑے تقدیس والے ناموں پہ مانگ کے پھر لینڈ کروزروں میں آپ کو نظر آتے ہیں۔ یہ بڑی ڈائیکاٹمی ہے۔ اچھا، تیسرا اعزاز جو پاکستان کو ملا، میں نے آپ کو بتایا
1, 2 اور 3 قطر پہ میں تھا، اب میں چلتا ہوں یونائٹڈ نیشنز پہ۔ آپ کو یاد ہے یونائٹڈ نیشنز ایک وہ ادارہ ہے عالمی طور پہ جہاں سے کم ہی مسلم دنیا کے لیے اور غریبوں کے لیے شکایت ہے کہ آواز اٹھتی ہے۔ عمران خان کی آواز پہ یونائٹڈ نیشن کے سیکرٹری جنرل مسٹر گودریس انہوں نے لبیک کہا ہے، آن ریکارڈ کہا ہے، اور اپنے اسپوکس پرسن کے ذریعے سے ساری دنیا کو کہا ہے کہ جو عمران خان نے کہا ہے کہ یہ قرضے ان کو ری شیڈیول کریں، ری نیگوشیٹ کریں، ری ڈو کریں، ہم اس کی حمایت کرتے ہیں۔ 24 گھنٹے کے اندر اندر جو سارے پاکستان کے ڈونر، ایک وضاحت میں کرنا چاہتا ہوں، لوگ صرف IMF کا نام لیں، اٹس ناٹ لائک دیٹ، جتنے بھی پاکستان کے ڈونرز ہیں وہ 1 سال کے لیے سارے کے سارے دوز loans, foreign debts, death traps are suspended, held in abeyance, delayed for a period of 1 year اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے۔ میرا ایک نقطہ نظر رہا ہے شروع سے، جو میری جد و جہد ہے اس میں نے اس نقطہ نظر میں سے اللہ کی عنایتیں اور معجزے ہوتے دیکھے ہیں، وہ یہ ہے، بہت چھوٹی سی بات یاد رکھیے گا کہ جو آپ چاہتے ہیں اس کے لیے آپ ہر وقت کوشش کریں، نہ کوئی ریسٹ ٹائم ہے، نہ کوئی چھٹی ہے، ہر وقت کوشش کریں اور اس کو اپنی طبیعت کو، اپنی کیمسٹری کو، اپنے جسد کو، اپنی سوچ کو مرکوز کر دیں اس نقطے کے اوپر، پھر آپ دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ وہی ہوتا ہے جو عمران خان اور پاکستان کے ساتھ ابھی ہو رہا ہے۔ میں آپ کو ایک نقطہ اور آگے لے کے چلتا ہوں، یہ خوشخبریوں کا موسم ہے، اور پاکستان میں ڈالر کے مقابلے میں روپیہ آج کی تاریخ میں خوشخبریوں کے موسم کی اگلی خوشخبری، اور یہ لوگ پھر چلاتے نہیں ایسی خوشخبری، 3% بڑھ گیا ہے، بلکہ 3.31 ڈالر سستا ہو گیا، گر گیا ہے اور گرے گا انشاءاللہ آنے والے دنوں میں۔ اور جو یہ کمی ہے یہ سمبولکلی بڑی جگہ رجسٹر ہوئی ہے۔ اگلی خوشخبری میں آپ کو سناتا ہوں کہ شرح سود میں زبردست کمی، 2% کی کمی، which is notable reduction وہ ہوئی ہے، اور سنگل ڈیجٹ پیس بڑے لمبے عرصے کے بعد شرح سود آ گئی ہے 9% کے اوپر، یہ بھی جائے گا۔ اور 1 ماہ کے دوران جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے کمی کیا وہ 4.25% ہے۔ ایک اور خوشخبری کی طرف میں آپ کو لے کے جاتا ہوں۔ پاکستان میں جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں 30 کروڑ ڈالر کا ان میں اضافہ ہو گیا ہے، اور یہ 10 اپریل تک جو ملک کے زر مبادلہ کے ذخائر تھے وہ 17.29 ارب ڈالر ریکارڈ کیے گئے۔ یہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا فگر ہے۔ میں ایک اور خوشخبری آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج کے کاروبار کے اختتام پر ایک عجیب واقعہ ہوا۔ ایک تو یہ 100 جو انڈیکس تھے 87 اضافے کے ساتھ 31,329 ہو گئے، اور باقی چھوڑ دیجئے، میں ٹیکنیکلٹیز میں نہیں جاتا۔ ایک کہتے ہیں کہ نچلی سطح کو ٹچ کر گیا پاکستان کا جو اسٹاک ایکسچینج ہے، ایک ایسا ہے کہ آج ان کو اوپر کی سطح کو اتنا ٹچ کیا کہ بے بس ہو کے ان کو کچھ منٹ کے لیے اسٹاک ایکسچینج اس کو سنبھالا دینے کے لیے یہ جو بڑھوتی تھی ان کو روکنا پڑا۔ یہ سب ایک آدمی کی کوششیں ہیں جن میں 2 میں اور اضافے کر دیتا ہوں خوشخبری میں سے۔ ایک یہ کنسٹرکشن انڈسٹری سے وابستہ، میں نے آپ کو پہلے بتایا ہوا ہے کہ ہم ایک آرڈیننس لا رہے تھے، اور وہ آج آرڈیننس کابینہ نہیں تھی، لیکن ایک اور ہوتا ہے پروسیجر، سرکولیشن کے ذریعے سے وزیروں سے کروا لیا جاتا ہے۔ اور جو ڈیولپر پاکستانیوں، میں آپ سے مخاطب، ملک سے جو باہر میں ان سے مخاطب ہوں، میں قطر سے، کویت سے، دبئی سے، بحرین سے، سعودی عربیہ سے، عمان سے، وہاں سوئٹزرلینڈ سے شروع کر کے انگلینڈ تک، وہاں سے لے کر امریکہ تک، اور
آسٹریلیا علیحدہ بر اعظم ہے، اس سے لے کے ایک اور بر اعظم کینیڈا، پورے کا پورا سارے پاکستانیوں سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ بلڈرز اور ڈیولپرز آپ نیا پروجیکٹ شروع کیجئے، 2 سال کے اندر کمپلیشن کا پروگرام بنائیے، آپ کے جو ہی ڈاکیومنٹس ہوں گے تو آپ کی ڈیٹ شروع ہو جائے گی، اور جو ٹیکس آپ دیں گے اس کا 10 گنا اضافہ جو آپ کو ملے گا اس کا آپ کو کریڈٹ مل جائے گا، یعنی وہ آپ کا ہو گیا بغیر کسی گورنمنٹ کو لیوی دینے کے۔ اور اس کے ساتھ ہی دوسری بہت بڑی بات ہے، میں آپ کو صرف بتا رہا ہوں، یہ کہ کوئی سوال نہیں ہوگا کہ یہ انویسٹمنٹ کہاں سے آئی ہے، صرف شرط یہ ہے کہ جو پروسیجر بتایا جائے گا اس کے مطابق آپ اس کو ڈکلیئر کریں گے۔ پھر اس کے ساتھ ہی ذخیرہ اندوزی کے خلاف آرڈیننس آ گیا، بہت شدید سزائیں ہوں گی۔ چیزیں کیا شامل ہیں؟ سارا رمضان، یہ آرڈیننس میرے سامنے ہے، چینی، دودھ، پاؤڈر ملک، شیرخوار بچوں کی خوراک، کھانے والا تیل، بوتل شدہ پانی، فروٹ جوس، شربت، نمک، آلو، پیاز، دالیں، مچھلی، گوشت، انڈے، گڑ، مسالہ جات، سبزیاں، سرخ مرچ، دوائیاں، مٹی کا تیل، چاول، گندم، آٹا، کیمیکل والی کھاد، پولٹری فوڈ یعنی مرغیاں وغیرہ اور کھانے سارے، سرجیکل دستانے، ماسک بشمول N95، سینیٹائزر، چراغ، سیم، کچھ تدبیات، ماچس اور جو اور چیزیں ہیں ان کی ذخیرہ اندوزی، ان میں سے کچھ بھی، یعنی کوئی پکوڑے بنانے والا اگر تیل ہو یا نمک ہو یا اس میں ڈلنے والی مرچ ہو یا اس کے ساتھ بننے والی چٹنی والا سامان بھی ہوگا تو بندہ پکڑا جائے گا۔ دل چاہتا ہے کہ خوشخبریاں اور آپ کو سناؤں، کل بات کروں گا آپ سے، اور میں آپ کو جاتے جاتے یہ بتا دوں کہ لاز اینڈ قرآن پہ ہم 2 انتہائی اہم موضوع پہ جو بابر ایوانس لائبریری ہے ہم بات کرنے لگے۔ ایک تو یہ زکوٰۃ سے متعلق بڑے سوال ہوتے ہیں، ان کے میں جوابات دینا چاہتا ہوں، دوسرا نماز کے حوالے سے بڑی خصوصی گفتگو ہے، وہ بھی دیکھیے گا۔ اسٹے سیف، اسٹے ہوم، سیو دی سولز آف کشمیر، پاکستان پائندہ باد۔